اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کن فی الفتنة کابن اللبون لا زہر فیرکب ولا ضرع فیحلب۔ عزیزان گرامی قدر، ماہ مبارک رمضان ہدایت کا مہینہ اور خود سازی کا مہینہ، اپنے آپ کو بنانے کا مہینہ، کہ جس میں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ روزانہ ایک مولا کا فرمان آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اور آج کی بات کے آج کے اس دن جس حدیث کا انتخاب کیا گیا، نہج البلاغہ میں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کن فی الفتنۃ کابن اللبون، یعنی فتنے اور فساد میں اونٹ کے اس بچے کی طرح ہو جاؤ جس کے ابھی 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے۔ یعنی کیا اس تشبیہ سے کیا مراد ہے کہ 2 سال کے بچے جس نے ابھی 2 سال بھی پورے نہیں کیے، لا زہر فیرکب ولا ضرع فیحلب، یعنی نہ تو اس کے اوپر سواری کی جا سکتی ہے، اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سوار نہیں ہوا جاتا، اور اتنا ہی چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کا دودھ دوہا نہیں جاتا، یعنی وہ کسی کام کا نہیں ہوتا ہے۔ تو جب کبھی فتنے اور فساد کی سچویشن ہو تو اپنے آپ کو محفوظ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ فتنہ اور فساد دیکھ کر تم بھی فتنے اور فساد میں مبتلا ہو جاؤ۔ اپنے آپ کو ایسے محفوظ رکھو کہ نہ اس طرف چلے جاؤ نہ اس طرف چلے جاؤ، کیونکہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ فتنے فساد میں یا تو لوگ، اس کی کافی تشریحات ہیں، میں صرف 2 یا 3 کا عرض کر دیتا ہوں، کہ اس میں یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم فتنے اور فساد میں تماشا بن رہے ہو اور پورے فتنے فساد کو تماشا دیکھ رہے ہو، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور پھر ہمارے آج کل دنیا میں جیسے حالات ہیں، بلا وجہ اللہ نہ کرے دیکھنے والے کوئی گولی لگ جاتی ہے اس طرح کے حالات میں۔ تو کہیں تم تماشائی تو نہیں بن رہے ہو۔ دوسرا، اس کو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی ایک طرف جا رہے ہو، کیونکہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جو سامنے طرف مقابل جو ہے جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ ہماری طرف آ جائے، اور پھر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ لوگ دوسری طرف کی بات سنے بغیر ایک ہی طرف چلے جاتے ہیں۔ تیسری سچویشن یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم خود فتنے اور فساد میں مبتلا ہو رہے ہو۔ عزیزان اکرام کا ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا کہ یہ بڑی تفصیلی حدیث ہے، اس کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیے گا اور فائدے میں رہیں گے، کیونکہ مولا کا ہر فرمان ہمارے فائدے کے لیے۔ آخر میں پروردگار عالم سے دعا گو، مالک اس ماہ مبارک کے صدقے ہم سب کو فتنے اور فساد سے محفوظ فرما، ہمیں مولا کے تمام تر فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔